السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ پٹرول پرائز کے اوپر بات کرنی ہے، اور پٹرول پرائز کے لیے مطلب اس کا ایشو مہنگائی سے نہیں ہے، اور نہ ہم مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم نے کبھی بھی مہنگائی کو جو ہے نا سیریس نہیں لیا تھا، سیاسی طور پہ لیا تھا۔ کبھی 60 روپے لیٹر پہ بھی ہم نے ٹائر جلائے تھے، ہم نے 109 روپے لیٹر پہ بھی ٹائر جلائے تھے۔ اس وقت بھی ہم مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، گڑ رہے تھے۔ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے ایکٹر تھے۔ آج یہ 300 روپے پہ بھی پچھلے 4 سال سے 250 سے 300 کے درمیان میں بھی آرام سے خریدتے آ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 60 روپے 70 روپے پہ مرنے کٹنے والے، خودکشیوں والے جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹیں دیتے تھے۔ تو یہ مہنگائی کا ایشو اس میں نہیں ہے۔ 55 روپے پٹرول ہونے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ مہنگائی نہیں ہے۔ صرف 3 بڑے مقصد ہیں، تینوں میں سے پہلا مقصد ایران ہے، اور دوسرا مقصد کہ اس سے مال بہت اکٹھا ہوگا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ آپ یورپین اور اسرائیلی اور امریکہ کو آپ خوش کر سکتے ہیں۔ پہلا مقصد ایران کیوں ہے؟ کیونکہ ایران نے 2 بڑی ہٹ کی ہیں، جو اس کا رائٹ بھی تھا، اور اس نے بہت وقت پہ یہ ہٹ کیا تھا۔ پہلا اس نے ہرمز ہے، اس کا جو ایک ویو جاتی ہے ایران کے پاس ہے سمندر کی، 21 کلومیٹر کا جو اس کا وایا ہے، جہاں سے پوری دنیا کا 20% پٹرول ٹریڈنگ میں جو نا وہاں سے گزرتا تھا، وہ اس نے بند کر دی، جس سے کہ پٹرول کی سپلائی چین رک گئی، اور وہ رکنی تھی کیونکہ امریکہ نے اس پہ اٹیک کیا تھا، تو اس کے پاس یہ ہتھیار تھا۔ دوسرا یہ کہ ہرامکو ایک کمپنی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے سعودیہ کے پاس پٹرول سپلائی کی، وہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، اس کو نام لگایا تھا کہ یہ ایران نے اس پہ اٹیک کیا ہے۔ تو وہ اب سعودیہ کو بھی اور چائنیز اور رشین سیٹلائٹ سے بھی پتہ لگ گیا کہ وہ میزائل نہ تو ایران نے مارا ہے، وہ میزائل مارا ان کے جاسوس تھے، اس کے اسرائیل کے، اور کچھ اس کے ورکر تھے، ورکر ہی ہوں گے نا یہ، انہوں نے اس پہ مارا، جس کی وجہ سے آرامکو جو کمپنی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، جس میں سب سے زیادہ پٹرول سپلائی ہوتا ہے، وہ سعودیہ نے بند کر دی۔ اس کی وجہ سے کرائسس آیا، لیکن کرائسس کی جو لیمٹ آج تک کی ہے، آج کل رات 2 بجے تک کی جو ہے، اس میں آپ کا پر بیرل جو یہ تھا پٹرول، وہ 93 روپے پر بیرل پہ تھا۔ 93 کا اگر اسٹیمیٹ نکالیں تو $117 پر بیرل پہ جانے کے بعد پاکستان میں پٹرول کے پرائز جو ہے نا وہ 150 پہ تھے۔ یہ ابھی 2021 کی بات ہے، عمران خان کے دور میں۔ خیر، آج اس کا ریشو نکالا جائے، اور انہوں نے ٹیکس جو لگائے ہیں ان کو بھی ڈبل کرنے کے بعد اگر آج آپ 93 روپے پر بیرل کے اوپر پٹرول کو لے کے آتے ہیں، تو آپ کو اس وقت ہر چیز کا ٹیکس، ناجائز ٹیکسز لگا کے بھی رات اگر یہ بڑھانا چاہتے تو صرف 14 روپے 60 پیسے یا 15 روپے سے زیادہ کا پٹرول نہیں بڑھنا تھا۔ لیکن انہوں نے لیوی، ہر ملک میں جب اس طرح کے معاملات ہوتے تو پٹرول لیوی جو ہے نا اس کو کم کیا جاتا ہے تاکہ نچلا طبقہ سکون میں رہے۔ انہوں نے 115 روپے پر لیٹر پہ لیوی بڑھا دی۔ خیر، وہ ان کا ہے۔ اس کا مین مقصد ایران سے کیوں کنیکٹ ہے کہ ایران نے جو پٹرولنگ چین ہے جو ان کی سمندری راستے سے جاتی، وہاں سے بند کیا، وہاں سے پٹرول شارٹ ہوا ہے، رکا ہے، اس کے بعد یہ سعودیہ نے بند کیا۔ اب پرسیپشن پاکستان میں کیا بلڈ ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں کی مینٹالٹی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے سیانے ہیں، ہم کتنے سمجھدار ہیں پاکستانی، اور ہمارے اوپر وہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ کسی کو اگر کہو نا کہ کتا تیرا کان لے گیا، تو یہ کتے کے پیچھے بھاگ جائیں گے، ہاتھ لگا کے کان کو نہیں چیک کریں گے کہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آج سے، کیونکہ یہ رات سے انہوں نے یہ دوسری والی سائٹ شروع کر دی ہے جس کے اندر ایران کو بڑا ظالم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے بات کہ جی دیکھو ایران کی وجہ سے دیکھو ہمارے روزے خراب ہو گئے، ایران کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ایران کا چہرہ بگاڑنا ہے۔ ایران کا چہرہ بگاڑیں گے، آپ لوگ سپورٹ کرنا بند کریں گے، ایران کا افسوس کرنا بند کریں گے، اس سے ان کو فائدہ ہوگا، کس کو؟ اسرائیل، یہود کو، اور نصارہ امریکہ کو، اور ہم نے ان کو فائدہ دینا ہے، اور ہم دیتے آ رہے ہیں۔
اور ابھی پی ٹی آئی نے پرسوں کے دن میرے خیال سے قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی ہے اسرائیل کے خلاف، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اسمبلی سے ہی بھاگ گئے. یعنی اگر یہ انکار کرتے تو پاکستانیوں کے آگے کپڑے اترتے، اگر یہ ہاں کرتے تو امریکہ نے ان کے کپڑے اتار دینے تھے. انہوں نے تیسرا راستہ اختیار کیا کہ وہاں سے بھاگ گئے، مطلب کہ انہوں نے یہود اور نصارہ کو فل سپورٹ دینی. خیر، اب اس کا امپیکٹ کیا آنا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ آنا ہے کہ آپ نے کچھ دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ایک چیز اور ذہن میں رکھنا، یہ صرف پٹرول کی مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مارکیٹ میں آگ لگ جائے گی. جتنی زیادہ آگ لگے گی، یہ جو 2 نمبر تاجر ہوتے ہیں نا، جو جواری تاجر ہوتے ہیں، جن کو داؤ لگ جائے، ان کا داؤ لگے گا، وہ ہر چیز کا کسی پہ 10 روپے پرائز بڑھانا ہے، وہ 25 سے 30 بڑھائیں گے تاکہ آپ زیادہ چیخیں، پھر آپ زیادہ ایران کو گندا کہیں گے. 15 روپے سے زیادہ کا پٹرول پرائز نہیں بڑھنا تھا، ایک بات. دوسری بات، رمضان شریف کا آخری عشرہ نزدیک آ گیا، 10 دن آپ کے پیچھے بچتے ہیں. 5 دن پرانی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان نے بہت سارا پٹرول ریزرو رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ غور سے سننے والی بات ہے. اگر ہمارے پاس ریزرو اتنا ہے تو ہمیں پٹرول کے پرائز بڑھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مقدس مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یعنی کہ آپ نے 10 دن حکومت اپنے خرچے پہ بھی یہ سروائیو کر سکتی تھی، آپ کو 1 روپیہ بھی نہ بڑھاتے، 10 دن آپ آرام سے نکال سکتے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اور اینگل سے دیکھیں کہ اگر آپ نے پٹرول پرائز بڑھائے نہیں تھے، آپ کے اوپر ظاہری بات ہے کہ اسرائیل کا پریشر ہوگا، آپ کے پاس امریکہ کا پریشر ہوگا، آپ کے پاس ایران کا پریشر کیوں نہیں ہے؟ اسلام کا پریشر کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کا دماغ چینج کر رکھا ہے آپ نے کہ ہم جو ہے نا بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں. ابھی کل ایک بچے سے میری بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے آدھی حدیث کوڈ کر کے سنا دی. دیکھیں جی، یہ تو اللہ کا حکم ہے، بلکہ وہ قرآن کا نام لے رہا تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ تم پہ غالب آ جائیں گے. تو یہ وہ وقت آ گیا، یعنی کہ خود ریلیکس ہو گیا، خود ہی یعنی کہ مردار خود کو تسلیم کر گیا کہ یہ تو ہونا ہے. جبکہ یہود و نصارہ کی طاقت میں آنے کے ساتھ جو آپ کو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ خراسان کی دی گئی تھی کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا، وہ مومن ہوں گے. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. اور اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ خراسان کی جو حدیث ہے نا، اس کو مس کرنا ہے، بیچ میں سے کاٹنا ہے، صرف یہ والا حصہ اوپر لانا ہے کہ یہود و نصارہ بہت بڑے دیو بن گئے اور آپ مظلوم ہو گئے ہو. مطلب آپ کے نہ ہاتھ پیر چل رہے ہیں، نہ آپ کے جو ہے نا وہ کوئی زبان چل سکتی ہے، آپ سب سے زیادہ مظلوم ہیں. آپ انڈیا کی اس عورت کی طرح جو 200 سال پہلے اپنے شوہر کی وفات میں بلا وجہ ہی مار دی جاتی تھی، شوہر کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا. آپ نے وہ والا اپنے اوپر طاری کر لیا کہ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں. آپ کو بھول گیا خراسان میں جو لوگ کھڑے ہونے تھے وہ مومن ہونے تھے. مسلمان نے تو گر جانا ہے، مسلمان نے گر جانا ہے، دجال کے آگے، دجالی نظام کے آگے اس نے گر جانا ہے. مومن کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا، وہ بھوک برداشت کرے گا، وہ لڑے گا، وہ اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ اب انہوں نے آپ کے اوپر ہیوی ہونا ہے، آپ نے نیچے پہلے لیٹ جانا ہے. جیسے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کی طرح جا کے لیٹ گیا. ہم باقاعدہ ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارے اوپر خوف اسرائیل اور امریکہ کا ہے. ایران ایٹمی طاقت نہیں ہے اور وہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے. وہ اپنے منافق دوستوں سے بھی لڑ رہا ہے، وہ اپنے دشمن سے بھی لڑ رہا ہے، وہ اپنے اندر کے غداروں سے بھی لڑ رہا ہے. لیکن اس بات پہ میں مبارکباد دوں گا کہ خود ایران کے اندر خود منافق نہیں ہے، ان کی پارلیمنٹ کے منافق نہیں ہے. ورنہ آپ کے طرح جیسے ایک پرچی کے اوپر پورے پاکستان کی حکومت چینج ہو گئی نا، وہاں پہ ہو سکتی تھی.